أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، فقالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أنتم عباد الله نصب أمره ونحيه وحملة دينه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاء إلى الأمم. درود پڑھیے محمد والے. تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، خصوصاً جن بیماروں کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، تمام مساجد و امام بارگاہوں کی رضاخانوں کی عزاداروں کی حفظ و سلامتی کے لیے، زائرین ابا عبداللہ، زائرین امام رضا جو اس وقت سفر میں ہیں ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلندتر محمدی صلوات پڑھیں. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذکر محمد وآل محمد میں آنے کی، اس ذکر میں شرکت کرنے کی، اس ذکر کا اہتمام کرنے کی اور اس ذکر کو پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی یہ توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. ہم سب بارگاہ الہی میں توفیق الہی پر شکر گزار ہیں. یقیناً ذکر محمد وآل محمد لطف الہی ہے. یہ ذکر یقیناً توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، ایام فاطمیہ کی ان مجالس میں شرکت کرنا اور یہاں آنا، یقیناً یہ خدا کا لطف ہے، کیونکہ خدا جن بندوں کو چنتا ہے ان کا ذکر بھی انہی کو دیتا ہے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ قانون ہے اللہ کا، یعنی معذرت کے ساتھ کوئی ایسے خطیبانہ جملے نہیں ہیں، حقیقت ہے، قانون ہے. کیونکہ جب ہم قانون الہی کو سمجھیں گے یقیناً خدا چنتا ہے، کیونکہ یہ چنے ہو کا ذکر ہے جن کو مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضیٰ کہا گیا. اس کا معنی ہی کیا ہے؟ چنے ہوئے، مجتبی چنے ہوئے. ان کو خدا نے چن لیا. کس کے لیے چن لیا؟ ان کو ہادی دین بنایا، ان کو رہبران دین بنایا، ان کو دین کا محافظ بنایا اور اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دین الہی کا پرچار کر سکے. اور دین الہی کا پرچار میں یقیناً انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کسی امام نے، خصوصاً جس ہستی کی یہ مجالس ہیں، حضرت فاطمہ الزہراء اور میں مختصر سا پیغام تمام امت اسلامیہ کو بھی دوں گا، کیونکہ یقیناً
حق بنتا ہے، اور میں پھر خطبے سے آپ کی خدمت میں بیان بھی کروں گا، یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم سب کی جناب سیدہ نے رکھی ہے۔ خطبہ اگر ہم اسٹڈی کریں گے، خطبے کو اگر ہم مطالعہ کریں گے، خطبے کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مبلغ بنیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب سیدہ نے خطبے میں کہا، میں نے ابھی خطبے کی ایک سطر، صرف ایک لائن تلاوت کی آپ کی خدمت میں شروع میں، آغاز میں، اور اسی پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنے جن آپ کی خدمت میں ابھی ہم حاضر ہوں گے، میں کوشش کروں گا اسی کی تشریح اور طالب علمانہ تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ بس توجہ سے سنیں، جناب سیدہ کے فضائل، جناب سیدہ کے کمالات، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فضائل کے دو اقسام ہیں، فضائل کی دو اقسام ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، ایک فضائل نسبی ہیں اور ایک فضائل کسبی ہیں۔ نسبی فضائل وہ ہوتے ہیں جو کسی کو کسی کی نسبت کی وجہ سے ملتے ہیں، خاندان کی وجہ سے، کسی نسبت کی وجہ سے، لیکن کسبی فضیلت وہ ہوتی ہے جو اس ہستی کے وجود کے اندر ہوتی ہے، وجود کے اندر ہوتی ہے، اور وجود کے اندر جو فضیلت بنتی ہے، کسب کی جاتی ہے، وہ اقدار انسانی ہیومن ویلیوز سے بنتی ہے۔ ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے ان مجالس میں، ہم نے اسی موضوع کو ڈسکس کرنا ہے، ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی۔ اقدار انسانی جس معاشرے سے نکل جائیں وہ سوسائٹی قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ اگر جو اس سوسائٹی کے اندر بہترین ڈاکٹرز ہوں، اس سوسائٹی کے اندر بہترین انجینئرز ہوں، اس سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے علماء کیوں نہ ہوں، قرآن کریم از نگاہ قرآن جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے سب کچھ ہو، اگر انسانیت نہ ہو تو مردہ معاشرہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن و اہل بیت کی نگاہ سے ہم نے ان مجالس کے اندر سمجھنا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں۔ بس فضائل، کسبی فضائل وجود انسانی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ہیومن ویلیوز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اقدار انسانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ اقدار انسانی وجود انسانی میں اللہ نے پیدائشی طور پر صلاحیتوں کے بیج رکھے۔ توجہ کریے گا جملے پہ، میں وضاحت کروں گا ابھی کیونکہ صرف میں نے ڈیفینیشن بیان کی۔ اقدار انسانی کے بیج، پورا مکمل خدا نے ان ہیومن ویلیوز کو بنا کے نہیں دیا، انسان کے وجود میں اقدار انسانی کے بیج، ہیومن ویلیوز کے چھوٹے چھوٹے بیج، صلاحیتوں کے بیج رکھے ہیں، پروان انسان میں چڑھانا ہے۔ ہیومن ویلیوز کے ان بیج کو پروان چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تربیت اور کرتب میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ کرتب یہ ہوتا ہے باہر سے کچھ ڈالنا، تربیت یہ ہوتا ہے وجود کے اندر صلاحیت کو پروان چڑھانا۔ تربیت اور کرتب میں فرق ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہم جانوروں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، طوطے ہوتے ہیں گھروں میں، بندر ہوتے ہیں، بندر والے کو دیکھا ہے، بندر والا ڈگڈگی بجاتا ہوا آتا ہے بندر لے کر، بندر کو کہتا ہے ایسے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھتا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، وہ سارے کام کرتا ہے۔ اور ہم عموماً بول چال میں جملوں کی رعایت نہیں کرتے، اردو زبان کی ہم رعایت نہیں کرتے۔ اول تو اردو زبان نکل گئی ہے، اردو تو ابھی ہم بولتے ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ بزرگان جانتے ہیں، جوانوں کو تو پتہ ہی نہیں اردو ہوتی کیا ہے اپنی۔ اس لیے اپنا کلچر، اپنی زبان جو ہے نا وہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے میں اب یہ کسی زبان کا میں مخالف نہیں ہوں، انگلش سیکھیں، کیونکہ انگلش زبان جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے نا، بین الاقوامی زبان ہے، سیکھیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جاتے ہیں ضرورت پڑتی ہے دوسرے ممالک میں، یا ویسے بھی سیکھنے میں حرج نہیں ہے، کوئی بھی زبان سیکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اپنی زبان پہ عبور حاصل کریں۔ دیکھیں کیا ہے اردو میں عموماً بول دیتے ہیں، جیسے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا تربیت یافتہ جانور ہے، کہتے ہیں نا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، کرتب یافتہ، اس کو کرتب سکھایا ہے۔ تربیت اس کی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے وجود میں صلاحیت نہیں ہے۔ جانور کی خلقت اس طرح ہے کہ اس کے وجود میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ورنہ اگر وجود میں صلاحیت ہوتی تو گدھا پڑھ لکھ کے عالم بن جاتا، کوئی ہوتا ہے نا،
پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھینس، کوئی گائے انجینئر بنی ہوئی ہوتی، کوئی ڈاکٹر بنی ہوئی ہوتی. اب ہاں انسان، معذرت کے ساتھ، انسان گدھوں والی حرکت کر جاتا، لیکن گدھا انسانوں والی حرکت نہیں کرتا. گدھا اپنی خلقت کے اوپر پابند ہے، وہ طبیعت، وہ غریزہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا اسی پہ پابند ہے. لیکن انسان اپنی فطرت بھول جاتا ہے، انسان ذرا فطرت سے ہٹ جاتا ہے. بس توجہ سے سنیں، میں لانا یہاں چاہ رہا ہوں، لانا ہم نے جناب سیدنا کے خطبے پہ، اس لیے میں یہ ساری تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. سنیں، تربیت وجود انسانی میں الہی استعداد، خداداد استعداد و صلاحیتیں جو پیدائشی طور پر انسان میں رکھی، ان کو پروان چڑھانے کو تربیت کہتے ہیں، اور اسی کو ہیومن ویلیوز، اقدار انسانی کہتے ہیں. جیسے اقدار انسانی کا سب سے بڑا گوہر ہے غیرت. غیرت یاد رکھیں، غیرت کیا چیز ہے؟ اب غیرتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کلچرل غیرت ہوتی ہے، ایک دینی غیرت ہوتی ہے. دو طرح کی غیرت وجود انسانی میں ہوتی ہے. غیرت کا تعلق مرد سے نہیں ہے، انسان سے، مرد و زن دونوں سے ہے. کوئی یہ نہ سمجھے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بڑا غیرت مند مرد ہے، بڑا غیرت مند مرد ہے، عورت بھی غیرت مند. ابھی میں بدن کی بات نہیں کر رہا. جب بدن کی بات ہوتی ہے تو ڈفرنس آتا ہے. بدن دو طرح کے ہیں، ایک مرد ایک زن کا، لیکن جو خدا نے روح خلق کی ہے وہ مرد و زن نہیں ہے، وہ انسان ہے. اور اصل انسان وہی ہے، اصل انسان یہ روح، یہ بدن نہیں ہے. بدن ضرورت انسان ہے جو اس دنیا میں خدا نے دیا ہے. اچھا یہ بدن کب تک کی ضرورت ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 30 سال، 20 سال، 100 سال. اس کے بعد اس بدن کو لہر میں جانا ہے. مٹی کی لہر بنائی جس کو ہم، اب میں تھوڑا سا ڈفرنس بیان کرتا چلوں، زیادہ سوال اٹھانا نہیں چاہ رہا میں، لیکن سوال اٹھے تو اچھا ہے، کیونکہ دین اسلام لاجیکل دین ہے، عقلی دین ہے. سوال اٹھنے چاہیے، سوال ذہنوں میں آپ کے اٹھے، سوال علماء سے کیا کریں. علماء کی ذمہ داری ہے سوالوں کے جواب دینا، اس لیے سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے. اور ان مجالس کا ہدف لوگوں کو، آنے والے عزاداروں کو اپ گریڈ کرنا. کیسے اپ گریڈ کرنا ہے؟ چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ جو اب یہ بات کر رہے تھے نا کہ تربیت کیا ہے؟ ہیومن ویلیوز. اس کے اندر ہیومن ویلیوز میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غیرت. غیرت یعنی کیسا گوہر ہے کہ غیرت اگر کسی کے وجود میں ہوگی تمام ہیومن ویلیوز سلامت رہیں گی. تمام اقدار انسانی کی اور ماں کو غیرت کہتے ہیں. اور اگر غیرت مر گئی تمام صلاحیتیں کسی کام کی نہیں ہے بھی تو کسی کام کی نہیں ہے. حتیٰ کہ میں جملہ کہہ دوں حدیث کی روشنی میں، غیرت وجود انسانی سے مر جائے تو عبادتیں بھی کسی کام کی نہیں. کیسے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں شیطان جب کسی پہ پہلا حملہ کرتا ہے، ابلیس شیطان تو کیا کرتا ہے؟ شیطان جب کسی پہ پہلا حملہ کرتا ہے عابد سے عبادت نہیں چھینتا، روزے دار سے روزہ نہیں چھینتا، نمازی سے نمازیں نہیں چھینتا، عزادار سے عزاداری نہیں چھینتا. شیطان جب پہلا حملہ کرتا ہے وجود انسانی سے غیرت چھین لیتا ہے. حضور فرما رہے ہیں. اور جب غیرت چلی جائے تو نہ نماز منزل تک پہنچاتی ہے نہ عزاداری منزل تک پہنچاتی ہے. عزاداری کا کیونکہ ایم ہے، مقصد ہے، ہدف ہے. عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری کا ایک مقصد ہے. اسی طرح نماز کا عبادتوں کا مقصد ہے. اور یہ عبادتیں ہمیں جبھی مقصد تک پہنچائے گی جب وجود میں غیرت ہوگی، جب وجود میں غیرت ہوگی. اسی غیرت کو ہم نے، ابھی میں نے لانا ہے آپ کو، اسی غیرت کو قیام فاطمی میں لانا ہے. کون سی چیز تھی جو بیوی کو باہر لا رہی ہے؟ دینی غیرت. دینی غیرت. بس توجہ سنیں، غیرت اقدار انسانی میں تمام اقدار اور ہیومن ویلیوز کی ہے، ماں ہے. غیرت سلامت رہنی چاہیے. اور غیرت کے اندر بھی دینی غیرت، کلچرل غیرت بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی کلچر پہ، اپنی ثقافت پہ انسان کو غیرت آتی ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن دینی غیرت. اچھا ہم معذرت کے ساتھ غیرت آپ کو ملے گی دین اسلام کے پاس. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے نہیں.
دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میں ان مجلسوں میں کوشش کروں گا طالب علمانہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کو بیان کروں کہ اسلام ورسز تمام دنیا کے نظریات. اچھا یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کیا تھا، لیکن میں یہاں بھی پیش کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ یہاں بھی کالج یونیورسٹی کے اور اسکول کے طلاب بھی ہوں گے، تمام اسٹوڈنٹ آتے ہیں مجالس میں. یہ موضوع بہت ضرورت ہے آج کے وقت کی. اسلام کے مقابل جتنے نظریات ہیں، مثلا جتنے ادیان ہیں دنیا میں، اب ادیان کا تقابل اور کمپیریزن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کی بے حرمتی کر رہے ہیں، نہیں، بے حرمتی اور چیز ہے، کمپیریزن اور چیز ہے. جیسے آج دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، کنفیوشنزم ہے، زرتشتزم ہے، پارسی ہے، کتنے سارے مذاہب ہیں. یہ تو میں نے سیدھا سیدھا نام بتائے، بڑے بڑے نام جو اس کے اندر ان کی کئی برانچز اور شاخیں ہیں، یہ کئی مذاہب ہیں. ان مذاہب کے اندر غیرت کیا ہے؟ اسلام کے پاس غیرت کیا ہے؟ ان مذاہب میں عورت کو کیا مقام ہے؟ اسلام میں عورت کو کیا مقام ہے؟ ان مذاہب میں اکنامکس کیا ہے؟ معیشت کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اسلامک اکنامکس کیا ہے؟ عزیزان محترم یہ سارے موضوع یاد رکھیں. ابھی ہمارے ذہن میں معذرت ایک سوال اٹھتا ہے، ارے یہ سارے موضوع تو سیمینارز، لیکچر، درس ورس کے نہیں، یہ سارے موضوع منبر کے ہیں. تمام موضوعات ان مجلسوں کے ہیں. مجھے آپ بتائیں اگر ان جوانوں کو ان مجلسوں میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اسلامک اکنامکس کیا ہے، یعنی مجلسوں کا ہدف میں بیان کرتا ہوں، مجلسوں کا ہدف آپ کو پیچھے لے جانا نہیں ہے، ماضی سے عبرت لے کر آپ کے اپنے عصر میں جینا سکھانا. جینا سکھانا ہے مجلسوں کا ہدف، ہمیں جینا سکھانا ہے اسلامی قوانین کے اوپر. اب آئیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب سیدان نے کہا ہے، میں خطبہ انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. اب توجہ سنیں، غیرت ایک گوہر ہے. اب ہم غیرت سمجھنے جاتے ہیں کہاں پہ؟ دوسرے لوگوں سے پوچھیں. میں آپ کو بلکہ آپ یہ ریسرچ کریں خود بھی جا کے دیکھیں. غیرت، لفظ غیرت جو اردو میں غیرت ہے، اس کا ٹرانسلیٹ انگلش میں کریں کوئی جملہ نہیں ملتا. انگلش میں لفظ ہی نہیں ہے غیرت کا. اب معذرت کے ساتھ یورپ میں کہاں سے لفظ ہوگا جب ہے ہی نہیں، غیرت ہی نہیں. بھائی لفظ تو جب ہی ہوگا جب ہوگی. مثلا وہ کر دیتے ہیں، اس کا ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں شیم. شیم اور چیز ہے، شاید شیم نہیں، یہ نہیں ہے اس کا ٹرانسلیٹ. غیرت جو جتنی وسعت لفظ غیرت میں ہے نا، جتنی وسعت وہ شیم کے اندر مکمل نہیں ہوتی. جیسے بہت سارے لفظ ایسے ہیں عربی زبان کے جن کی اتنی بڑی وسعت ہے کہ اردو میں ان کے ٹرانسلیٹ کا حق ادا نہیں ہوتا. ٹرانسلیٹ تو ہو جاتا ہے جملہ، لیکن ایسے حق ادا نہیں ہوتا جیسے وہ جملہ ہے. اسی طرح جب ہم غیرت کا جملہ دیکھتے ہیں تو غیرت کا ٹرانسلیٹ انگلش میں نہیں ملتا. اچھا آپ پوچھ بھی لیں، وہاں مثلا ڈکشنری کے اندر دیکھیں، بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھیں، غیرت کا ٹرانسلیٹ یا تو شیم ہی ہوگا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کچھ ہیں. لیکن توجہ سنیں، غیرت ملتی کہاں ہے؟ غیرت ملتی وہاں ہے جہاں پر گوہر غیرت باقی ہو. گوہر غیرت باقی ہو. اب توجہ سے سنیں، معاشروں سے جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکل جاتا ہے، معاشروں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو، یہ مجالس اس لیے رکھی گئی ہے، ایام فاطمیہ ہو، ایام رضا ہو، محرم ہو، سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، یا کسی امام کی ولادت شہادت کا کوئی مناسبت ہو، ان مجلسوں کا ہدف ایک ہی ہے. توجہ سنیے گا، ان مجلسوں میں آئیں گے محب چاہنے والے. الحمدللہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب اہل بیت کے چاہنے والے، لیکن ذرا فرق ہے، محب اور شیعہ میں فرق ہے. اچھا یہ فرق ائمہ نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. اکثر لوگ آتے تھے آگے کہتے تھے مولا انا من شیعتکم، انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام کہتے ہیں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، دعویٰ مت کرو. تمہارے اندر ہمیں کوئی کوالٹی تو نظر نہیں آ رہی شیعہ بن. اچھا شیعہ بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ میں بہت مختصر کر کے نہج البلاغہ کی روشنی میں بیان کروں گا. محب وہ ہے جو اہل بیت سے صرف محبت کرتا ہے اور یقیناً پاکیزہ محبت رکھتا ہے، محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، خالص محبت ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم، محب صرف محبت کرتا ہے، آگے کچھ نہیں کرتا. لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے جو محبت کے بعد اہل بیت کی اطاعت بھی کرتا ہے. اطاعت، ان کی پیروی، ان کے قوانین پر عمل،
اب آئیں، ان مجلسوں کا ہدف یہ ہے کہ ان مجلسوں میں محب سیدہ، محب اہل بیت آئیں گے. پڑھنے والے کا فریضہ یہ ہے، آیا محب تھا تشیع کا چہرہ ایسا دکھاؤ کہ بن کے شیعہ جائے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. محاسبے کی جگہ ہے، یہ بن کے کچھ جائے. اس کے اندر ہیومن ویلیوز یہاں سے پیدا کرنی ہے، کیونکہ معاشرہ نہیں کرے گا. معاشرے میں ہیومن ویلیوز مر گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا دنیا کا ایسا سسٹم ہے، کون سا دنیا کا ایسا نظام ہے، کون سا دنیا کا ایسی آئیڈیالوجی ہے جو غیرت پیدا کرے گی، جو اس کے اندر ہیومن ویلیوز پیدا کر رہی ہے؟ کوئی آئیڈیالوجی نہیں کر رہی. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ یہاں سے ایک نظریہ ہے، نظریہ مہدویت کو زندہ کیا جائے. اور میں انشاءاللہ کوشش ان دو تین دن جو آپ کے ساتھ میں خدمت میں حاضر ہوگا، میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ فوکس کیا جائے آج کے عصر میں مہدویت کے اوپر جو یہ الغاریں ہو رہی ہیں، ان نظریات کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ سارے موضوعات اسی لیے میں چھیڑ رہا ہوں، یہ موضوعات بہرحال ان 2-3 دن میں مکمل نہیں ہوں گے، لیکن چیدہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. بس توجہ سے سنیں. ان مجلسوں کا ہدف ایام فاطمیہ کی مجالس میں 2 جملوں میں مختصر کر کے پیش کروں. اگر معاشرے بے غیرت ہو جائیں تو سیدہ کی مجلسوں میں لاؤ، غیرت یہاں سے ملتی ہے. غیرت یہاں سے ملے گی. آیا کر دیکھیں، جب مدینہ کے تمام مرد خاموش تھے تو ایک غیرت مند عورت نے نکل کر ولایت بچائی. یہ غیرت فاطمی ہے. غیرت فاطمی، غیرت فاطمی یعنی آپ دیکھ لیں تاریخ کہہ رہی ہے مدینہ میں خاموشی تھی. جناب سیدہ کہہ رہی ہے غدیر بھول گئے، جواب نہیں دیتے تھے. ایک ایسا عالم ہے. ولی اور ولایت کو بھول گئے. جناب سیدہ نے جو قیام کیا کس کے لیے کیا؟ آئے ہم نے خطبے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدہ باہر نکلی. اب آپ نے مسائل میں سنا ہے، میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا. مسجد نبوی گئی. اچھا میں نے کئی جگہ جملہ کہا ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن کئی جگہ میں نے جملہ کہا ہے کہ شاعری کے اندر، منقبت کے اندر، نوحے کے اندر جو بھی لکھے نا، جناب سیدہ کے موضوع پر مسجد نبوی لکھا کریں. ہم دربار لکھ کر جو چلے جاتے ہیں نا، دربار سے زیادہ سوال نہیں اٹھتے امت کے ذہن میں. مسجد نبوی لکھیں تاکہ پتہ چلے کہ مسجد کیوں گئی. اس سے بہت سارے سوال اٹھیں گے. میں تو جسارت کر رہا ہوں معاذ صاحب، شعراء ہم سے بہتر جانتے، لیکن پھر بھی ایک رائے ہے، ایک طالب علمانہ رائے ہے کہ مسجد نبوی لکھے. ٹھیک ہے جناب زینب دربار میں گئی تھی، وہ دربار تھا حاکم کا، لیکن جناب سیدہ دربار نہیں گئی، مسجد گئی تھی، مسجد میں گئی تھی. اچھا کب نکل رہی ہے جناب زہرا؟ اس وقت نکل رہی ہے. اچھا کیوں نکل رہی ہے؟ میں تھوڑا سا بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ہسٹری پڑھوں گا تھوڑی سی، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں بعد رسول میں مختصر سی پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ میسج تمام امت تک پہنچے. میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیں تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ نہیں ہوتی شیعہ سنی. عقائد شیعہ سنی ہوتے ہیں، عقائد میں فرق ہے، لیکن تاریخ تو تاریخ ہے نا. اکابرین نے جمع کی لکھی ہے، اہل سنت اکابرین، اہل تشیع اکابرین، دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. کیا لکھا؟ کہ بعد رسول ایک حکومت تشکیل پائی، سقیفہ کے اندر ایک حکومت تشکیل پائی. ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں لکھا گیا. اس حکومت نے ایک کام یہ کیا کہ فدق جو جناب سیدہ کا حق تھا اس کو اپنی تحویل میں لے لیا. فدق کیا تھا؟ فدق کی تھوڑی سی تاریخ سنی. فدق ایگریکلچر کی زمین ہے، زرعی زمین تھی. 3 بڑی زمینیں مدینہ کے قریب تھیں، خیبر، فدق، تیمیہ. خیبر، فدق، تیمیہ، یہ 3 بڑی زمینیں. کیونکہ عرب میں ایگریکلچر کا فقدان ہے، زرعی زمینیں آج بھی آپ دیکھیں تو عرب میں زراعت بہت کم ہے. یمن میں ہے تو اسی لیے اس پہ راج ٹپک رہی ہے. یمن میں زراعت ہے تو وہاں پہ راج ٹپک رہی ہے کہ یہ بھی ہمارے حصے میں آ جائے خطہ. 40 ملک مل کے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ 40 ملک کیا 4000 ملک مل کے بھی اگر کوشش کریں، اور اگر کوئی چھوٹا سا ملک جس کے پاؤں میں چپل نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، اور اگر سیدہ سے توسل کر لے تو 400 ملک مل کے بھی نہیں ہرا سکتے.
ان کا توسل زہرا سے ہے. وہ انہوں نے طاقت لی ہے. معلوم کہتا ہم نے سیدہ سے صرف حاجتیں لی ہے, انہوں نے حاجتوں کے ساتھ ساتھ طاقت بھی لے لی ہے, جینے کا سلیقہ بھی لے لیا ہے. اس لیے ہم نے جینے کا سلیقہ لینا. سب سے بڑی چیز جانتے ہیں کیا لی ہے انہوں نے زہرا سے؟ بی بی سے ایک چیز مانگی کہ ہمیں عزت سے جینا سکھاؤ. عزت. آج بحیثیت قوم, بحیثیت ملت پاکستان, ہمیں عزت کا درس پڑھنے کی ضرورت ہے. کبھی IMF ہماری بے حرمتی کر دیتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. کبھی کوئی یورپی ملک بے حرمتی کر دیتا ہے, کبھی کوئی کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کیا حالات ہیں, کیوں ہو رہی ہے. ایک ایسا مسلم ملک جو واحد ایٹمی پاور ہے, ایک ایسا مسلم ملک جو قرآن کے نام پہ حاصل کیا گیا, کیوں اس کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ بے حرمتی عوام کی وجہ سے نہیں ہو رہی, ان کی وجہ سے ہو رہی ہے جن کے اندر غیرت ہی نہیں ہے. ان کی تو غیرتیں مر گئی ہیں جن کے پیچھے ہم کوشش کرنے چلنے کی. بہرحال میں ان سے مخاطب نہیں ہوں, میں ان سے گفتگو ہی کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ ان کی غیرت مر گئی, ان سے کیا گفتگو کریں. اسی لیے عوام میں غیرت رہنا ضروری ہے. عزت کا درس. بس عزیزان محترم, آج آپ دیکھیں, آج دنیا میں جتنے معاملات ہیں, جو قومیں عزت کی راہ پہ چلیں گی خدا ان کو کامیابی دے گی. سینکشنز کے باوجود, پابندیوں کے باوجود کامیابی ملے گی. اکنامیکل پابندیاں, آپ مجھے بتائیں جن پہ پابندیاں نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے, اور جن پہ پابندیاں ہیں ان کو دیکھیں کہاں پہنچے. کمپیریزن کر لیں, کمپیریزن کر لیں. جس پہ معاشی پابندیاں ہیں وہ کہاں ہیں؟ اکنامکس کے میدان میں, ترقی کے میدان میں. اور جن پہ پابندی نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ اس لیے امام خمینی بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے. امام خمینی کہتے تھے امریکہ کی دشمنی سے نہیں, دوستی سے ڈرو, کیونکہ یہ جس کا دوست بنے گا اس کو تباہ کر دے گا, دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور آپ دیکھ لیں یہ جملہ واقعی حقیقت ہے. امریکہ سے مراد کنٹری نہیں ہے, تھنک ٹینک ہے, عالمی سوچ. شیطان پرستی جس کو ایلومناٹی کہتے ہیں, ایلومناٹی جا کے سرچ کریں, یہ جوانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں. ایلومناٹی نظریہ دجالیت جس کے فروغ کے لیے پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے. دبئی کے اندر بالی ووڈ انڈیا کے مشہور اداکار نے ایلومناٹی کلب کھولا ہے. ابھی جنوری 2023 میں اس کا آغاز ہے. بے غیرتی کی حد یہ ہو گئی, اس نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ جو کام پوری دنیا میں نہیں ہوتا وہ میں یہاں کروں گا. پوچھا کیا کرو گے؟ کہا میں نے باتھ ٹب بنائے ہیں, باتھ ٹب, اس کے اندر شراب سے مرد عورتوں کو نہلائیں گے, عورتیں مردوں کو. اور اس نے دعوے سے کہا ہے کہ یہ نہ یورپ میں ہوتا ہے, نہ امریکہ میں ہوتا ہے, نہ کسی اور ملک میں یہاں کروں گا. ایلومناٹی اس کا لوگوں بھی سمجھ لیں اس طرح ٹرائی اینگل ہے اور درمیان میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, ایسے ٹرائی اینگل ہے, توجہ سے یہاں پہ دیکھیں, اور درمیان میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. اس نظریے بہرحال میں اس کی ہسٹری ہم نے ایک ویڈیو ہماری نیٹ پہ موجود ہے, جو اس کی ہسٹری سمجھنا چاہے وہ نیٹ پہ سن سکتے ہیں. ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کیا, یہ نظریہ کیسے شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا, اس کے ہدف کیا ہے. آج ایلومناٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے عالمی شیطانی طاقتوں نے ایک نعرہ لگایا ہے, اور وہ ہے نیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر کوئی ترقی, آپ کو ترقی نہیں دینی. مسلمان یہ نہ سمجھے, مسلمان اس خوش فہمی میں نہ رہے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے, مہنگائی ختم ہو جائے گی, ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ بن جائیں گے. نہیں, نیو ورلڈ آرڈر دجالیت کے فروغ کے لیے ہے. نیو ورلڈ آرڈر ایک آئیڈیالوجی ہے. نیو ورلڈ آرڈر یہودیت کے تحفظ کے لیے. نیو ورلڈ آرڈر امت اسلامیہ کو مزید نیچا کرنے کے لیے اور ان کو اسلام ستیزی کے لیے, اسلام ہراسی کے لیے ہے. اس لیے سنیں ان مجالس کا ہدف. سیدہ نے بتایا خیبر, فدق, تیمیہ, یہ 3 علاقے تاریخ میں پڑھ رہا ہوں, تینوں علاقے ایگریکلچر کے تھے, زرعی زمینیں تھی, اور پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے ان تینوں علاقوں میں یہود آباد تھے. یہود آباد تھے. اچھا, یہود کی اسٹریٹجی ذرا اب دیکھیں, جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف کریں نا. یہود کی اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے ہمیشہ ایسی زمینوں میں جا کے بیٹھے, دور اندیش ہے ذرا, ایسی زمینوں میں جا کے بیٹھے جہاں انہوں نے نوکریاں نہیں کی بلکہ نوکر رکھے. اب یہ حضور کے آنے سے پہلے کا میں بتا رہا ہوں. ابھی کے یہود آپ دیکھیں کہاں پہنچ رہے ہیں, ادھر کے یہود. اب بہرحال یہود کی پلاننگ کیا تھی؟ وہ ان تینوں زمینوں میں بیٹھے.
اوس و خزرج مدینہ کے دو بڑے قبیلے بت پرست لیکن ذہن سے خالی ڈبے، وہ لڑتے رہتے تھے، وہ آپس میں حالانکہ رشتہ دار تھے لیکن دونوں لڑتے رہتے تھے. یہود کی پلاننگ تھی، یہود ان میں تفرقہ ڈالتے تھے اور وہ لڑتے تھے. یہودی ہتھیار بناتے تھے اس وقت، وہ بکتا تھا. اس وقت جتنے بھی آلات تھے، نئے نئے جنگ کے جو آلات ہوتے تھے یہود اپنی زمینوں پہ بناتے تھے، یعنی انڈسٹری اس وقت بھی یہود کے پاس ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اس کے بعد جب اسلام آیا، پیغمبر اکرم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، توجہ سنیں جوانان اور بچے خصوصاً، جیسے حضور، میں جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیل پڑھنا، اس کے اندر بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں. حضور آئے مدینہ میں آ کے پیغمبر اکرم جب اوس و خزرج کی لڑائی ختم ہوئی، اسلام آ گیا، ایمان لے آئے، مہاجرین ہجرت کر کے آئے، انصار نے جگہ دی. یہود ذرا اب ڈر گئے کیونکہ اسلام کی طاقت دیکھ کے یہود اس وقت ڈرے پیغمبر اکرم کا، کیونکہ جنگیں ہوئی نا، جب بت پرستوں کے ساتھ جنگیں ہوئی اور دیگر مذاہب اور ادیان کے ساتھ، دیگر نظریات کے ساتھ جنگیں ہوئی، مسلمان کامیاب ہونے لگے، اللہ کی مدد آئی، کامیاب ہوئے. اب یہود یہاں ڈرے، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن تھے بڑے چالاک، معاہدہ تو کیا لیکن اس کو توڑتے بھی تھے. رسول اللہ کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے، تاریخ کہہ رہی ہے. حضور کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی سازشیں نہیں کرو گے اسلام کے خلاف تو ہم بھی آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہم سے رہو، آپ خاموشی سے رہو. لیکن پیغمبر اکرم نے ایک شرط رکھ دی. اب ذرا توجہ سے سنیں، حضور کی حکمت عملی دیکھیں، سرکار دو عالم کی حکمت عملی. ایسی اسٹریٹجی تھی، معذرت کے ساتھ صحابہ کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی. ابھی بھی ہوتا ہے نا بعضوں کا، مراجع علماء کوئی اگر کام کرے، عوام کہتی ہے یہ کیا کیا انہوں نے، سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بہت ساری لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں. دیکھیں عوامی نقطہ ہے، عوامی سوچ اور نگاہ اپنی ایک رینج تک ہوتی ہے، لیکن ایک لیڈر اور رہبر کی نگاہ اس سے اوپر ہوتی ہے. جبھی تو وہ لیڈر ہوتا ہے، جبھی تو وہ رہبر ہوتا ہے کہ اس کی سوچ، نگاہ، اس کی ایبلٹی، اس کی صلاحیت عوامی نقطہ نگاہ سے زیادہ ہوتی ہے. بس توجہ سنیں، پیغمبر اکرم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کرو گے. انہوں نے بولا ہم نہیں کریں گے. پھر حضور نے کہا کہ سنو، تمہارے پاس اس وقت جتنا بھی عصری علوم تھے، اس وقت جو ان کے پاس ہتھیار بنانے کا فن تھا، صلاحیت سب کچھ تھا، پیغمبر اکرم نے یہ شرط رکھی کہ یہ سب کا سب تم مسلمانوں کو سکھاؤ گے. ٹیچنگ کروائی، کیا لگے مسلمانوں کو سکھاؤ گے. اسی لیے امیر المومنین نے بعد میں کیا کہا کہ حکمت یعنی علوم، آج جتنے بھی علوم ہیں ان کو حکمت کہا جاتا ہے اصطلاح قرآن اور نہج البلاغہ میں. مولا علی کہتے ہیں حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، کافر کے پاس سے بھی ملے تو لے لو، تمہاری ہے آپ کی. کافر سے لے لو لیکن وہاں جا کے غلام نہیں بن جاؤ. ڈاکٹر بننے گئے تھے، MBBS FRCPS، اب بن کے واپس آؤ. عالم بننے گئے تھے، اب بن کے واپس آؤ. مدرسے میں نہیں بیٹھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں سے کچھ جائیں دینی علم سیکھیں، سورہ توبہ، لیکن سیکھنے کے بعد مدرسے میں نہیں بیٹھیں، آ کر اپنی قوم کو اللہ سے جوڑیں. یہ علماء کی ذمہ داری. اسی طرح اور شعبوں کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ان کے استحکام کے لیے واپس آئیں. پڑھ کے آ جائیں، پڑھ کے آئیں. یہاں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے. بس توجہ سنیں عزیزان محترم، پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی یہ تھی، انہوں نے بولا کہ یہ آپ سارے علوم سکھاؤ گے مسلمانوں کو. اب انہوں نے سکھائے، لیکن بہرحال جب سازشیں کرتے تھے تو پھر اسلامی لشکر ان پہ حملہ کرتا تھا. خیبر میں کیوں حملہ ہوا؟ کیونکہ خیبر وہ قلعہ تھا جہاں بیٹھ کے سازش ہو رہی تھی اسلام کے خلاف، وہ حملہ ہوا. اب اسی طرح میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بڑی خوبصورت ان ذہنوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کی کیا پڑی ہے، اسرائیل خاموشی سے رہے، ہم بھی رہے، اسرائیل تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے. تو یہ جملہ ہمیں نہیں کہیں، آپ رسول اللہ کو کہیں. رسول اللہ اگر ہوتے، آج امیر المومنین ہوتے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے، کیونکہ اگر اسرائیل خاموشی سے رہے تو الگ بات ہے، لیکن وہ ایک قابض ہے، قابض سوچ ہے، قابض نظریہ ہے. اسرائیل آج اسرائیلی پارلیمنٹ کے اوپر عبری زبان میں لکھا ہوا ہے، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات ہیں،
انہوں نے اپنا ایجنڈا علل اعلان مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہم یہ جو فلسطین کی زمین پہ ہے رکیں گے نہیں. نیل سے فرات میں یمن آتا ہے، عراق کی زمینیں آتی ہیں، ترکی آتا ہے، سیریا آتا ہے، مڈل ایسٹ کے کئی ممالک نیل سے فرات کے درمیان آتے ہیں. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اوپر علل اعلان لکھا ہے. بہرحال یو این سے توقع نہیں رکھے، وہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے. بہرحال توجہ سنیں، یہاں پر پیغمبر اکرم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہو گے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جب پلاننگز کی خیبر میں، جب بیٹھ کے پلاننگ کرنے لگے تو اسلام کا لشکر آیا. اسی طرح ایک اور جنگ ہوئی قبیلہ بنی نذیر کے ساتھ. سورہ مبارکہ حشر، قرآن مجید کا سورہ حشر، وہ اس جنگ کے بارے میں خبر دے رہا ہے ہمیں. وہ کیا ہوا تھا؟ بنی نذیر قبیلہ یہود کا وہ پلاننگ کر رہا ہوتا، پیغمبر اکرم نے ان پہ بھی چڑھائی کروائی. اور حضور کی حکمت عملی دیکھیں، رسول اللہ نے جب چڑھائی کروائی ان کو مارا نہیں، یہ قلعے کے اندر قید ہو گئے. ان کے جو باہر باغات تھے، کھجوروں کے درخت تھے، اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو کہا صرف کھجوروں کے درخت کاٹ دو. انہوں نے کھجوروں کے درخت کاٹے، یہود سرنڈر ہو گئے. یعنی اکنامکس کو نقصان پہنچا، یہود لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی. سائیکی وار، پیغمبر اکرم کی اسٹریٹجی سائیکی وار تھی. ان کے اکنامکس کو نقصان پہنچا، ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے. اگر ان کے افراد قتل ہوتے وہ اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لیتے، لیکن ان کی جو اکنامکس تباہ ہونے لگی، اب یہود پریشان ہو گئے. بس توجہ سنیں، انہی میں ایک علاقہ تھا فدق حضور کے جب کسٹڈی کے اندر آیا، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے طور پر جب حاصل ہوا. اب وہ فدق اللہ کے رسول نے حکم الہی سے، کیونکہ یہ رسول تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کرتے، حکم الہی سے اپنی بیٹی کو دیا. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت اکابرین نے لکھا ہے. اہل تشیع کو چلے چھوڑے، شیعہ کی کتاب کو چھوڑے، آپ نہیں مانتے. اہل سنت اکابرین، مروج الذہب کے بانی ابو الفرج اصفہانی نے لکھا، مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا، یہ تمام اہل سنت علماء ہیں، بڑے بڑے جلیل علماء تاریخ کے. ابو الفرج اصفہانی نے اغانی میں اور مقالد الطالبین میں لکھا، اور اسی طرح اور کئی جلیل علماء جنہوں نے لکھا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو یہ فدق دیا. اے مسلمانوں تاریخ سنو، ہوا کیا ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ. اب یہاں پر حکومت جب بنی، اب یہاں تک بات آ گئی کہ فدق، تو حوالوں کے ساتھ میں نے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے لکھا، اہل سنت کے جید عالم ابن ابی الحدید، اہل سنت ان کے بہت معتبر عالم ہیں یہ. اب جو علماء ہیں اہل سنت کے وہ جانتے ہیں. اب توجہ سنیں، اب یہاں حضور ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، غیرت ہو گئی. اب جیسے ہی پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی، میں آج صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مزید خطبے کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اب رسول کی آنکھ بند ہوئی. یہاں پر عزیزان محترم، حکومت وقت نے بہت سارے کام کیے، اس میں سے ایک کام یہ کیا کہ فدق کو اپنی تحویل میں لیا. اچھا، حکومت نے ایک نعرہ بھی لگایا، ایک سلوگن بھی لگایا. اس وقت کی جو حکومت تھی وہ کہنے لگی اصل میں ہم نے یہ اس لیے لیا ہے. اب جواز علی کیا پیش کیا، کہنے لگے ہم نے اصل میں یہ فدق اس لیے لیا تھا کہ مالی کرائسس تھی، اکنامکس کا مسئلہ تھا، اتنا زیادہ حکومت کے پاس خزانہ نہیں تھا، تو ملک کیسے چلاتے. اب آپ پریشان نہ ہو، یہ نعرہ آج نہیں لگ رہا، یہ صحیفے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا یہ نعرہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، خزانے خالی ہیں، پچھلے والے کھا گئے. اچھا، وہ جو حکومت تھی وہ بول نہیں سکتی تھی پچھلے والے کھا گئے، کیونکہ پچھلا نظام رسول اللہ کا تھا. آگے پچھلا نظام رسول اللہ کا تھا، آگے میں میرا کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پچھلے والے کھا گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرورت ہے ملک چلانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں. افسوس کا مقام ہے، اے کاش کہ تم سیدہ سے مانگ لیتے. چھیننے کی کیا ضرورت تھی، غصب کرنے کی کیا ضرورت تھی، سیدہ سے مانگ لیتے. زہرا تو اس سخی کی زوجہ ہے جو اپنا مال غنیمت یہود کے سخی کی زوجہ ہے جو اپنا مال غنیمت یہود کے بچوں میں بانٹ کے آ جاتا، اس علی کی زوجہ ہے. اور یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ فرشتے بھی یہاں سے آ کے رضوان آ کر یہاں سے فقیر بن کے روٹیاں لے جاتے. کاش کہ تم مانگ لیتے، کاش کہ مانگ لیتے، کہہ دیتے بھائی ہم
فقیر ہیں ہمارے پاس حکومت چلانے کا نہیں ہے، کشکول لے کر آتے زہرا کے پاس، کشکول لے کر آتے، لیکن انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ ظلم و بربریت والی تھی۔ سیدہ نے فدق کے لیے قیام نہیں کیا، ان کی اسٹریٹجی کے خلاف قیام کیا۔ جملے سنے میرے، اس پہ غور کریں، ان کی جو ظلم و بربریت کی اسٹریٹجی تھی اس کے خلاف قیام کیا تھا۔ ورنہ کیا اتنی سخی بیوی صرف چند کھجوروں کے باغات جو فدق میں تھے ان کے لیے نکلے گی؟ نہیں۔ ہاں لیکن کوئی یہ تاثر نہ لے، میں یہاں یہ بات کلیئر کرتا چلوں، فدق بیوی کا حق ہے تا قیامت رہے گا۔ جو کوئی ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہ لے کہ بھائی آپ کا مطلب یہ کہ آپ فدق بیوی کا نہیں۔ جناب سیدہ نے فدق پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کوئی کمپرومائز؟ کسی امام نے بعد سیدہ کوئی کمپرومائز کیا فدق میں؟ نہیں کیا۔ تو ہم کون ہوتے کمپرومائز کرنے والے؟ اس لیے فدق بیوی کا حق ہے اور رہے گا۔ لیکن عزیزان محترم توجہ سنیں، سیدہ فدق کو جواز بنا کے اسلام بچانے نکلی ہے، سیدہ فدق کو جواز بنا کے ولایت بچانے نکلی ہے، سیدہ فدق کو جواز بنا کے ولی خدا کے دفاع کے لیے نکلی ہے، سیدہ فدق کو جواز بنا کے اسلام کی پہلی نسل کو اسلام کا درس پڑھانے نکلی ہے۔ اسلام کی پہلی معلمہ بعد رسول جو بن گئی ہے وہ فاطمہ زہرا۔ ورنہ اس خطبے میں آ کر دیکھیں سیدہ نے کیا کہا، اس خطبے کی روشنی میں انشاءاللہ خطبہ کل آپ کی خدمت میں تشریح کروں گا، آج خطبے کے صرف یہ سن لیں کہ خطبے میں کیا کیا ہے، اور پڑھنے والوں سے تقاضا کیا کریں گے۔ میں نے کئی جگہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کئی جگہ میں نے یہ کہا ہے، آپ کی خدمت میں بھی میں یہی کہوں گا، پڑھنے والوں سے تقاضا کریں کہ دیکھیں منبر پر جس کی مجلس ہے اس کا کلام ضرور ہو، تاکہ ہمیں پتا تو چلے نا بھائی بی بی نے کیا کیا ہے کیا ہے۔ اور جناب سیدہ کے قیام کو سیدہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ آئے آ کر دیکھیں، اب جناب زہرا باہر نکلی مسجد نبوی میں، مسجد میں آ کر بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، کس کو؟ اسلام کی پہلی نسل کو۔ کون کون کھڑا تھا سامنے؟ صحابہ میں کون کون تھے؟ کاتبان وحی، جو حضور کی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھ کر وحی لکھتے تھے، حضور کے قلب ناظمین پر حضور ایک بار درود پڑھیے۔ حضور کے قلب نورانی پر برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ پیغمبر اکرم کے قلب نورانی پر وحی آتی تھی، اور وہ جو لکھتے تھے بیٹھ کر ان کو کاتبان وحی کہا جاتا۔ محدثین کاتبان وحی یعنی ایسے جید صحابہ کو جناب زہرا نے کیا جا کر پڑھایا۔ اب دیکھیں خطبے کا آغاز بیوی نے کیا اللہ کی حمد و ثنا، توحید، اس خطبے کے اندر توحید بیان کی، توحید کے بعد عدالت الہی، عدل، اور پھر سنیں کہ کیا موضوع ہے، کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات خطبے میں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں وہاں تو کوئی آئنسٹائن تو نہیں بیٹھا تھا، وہاں آئنسٹائن بیٹھا تھا، وہاں ابن حسن بیٹھا تھا، وہاں ابن رشد تھا، وہاں کوئی بڑا کوئی سائنٹسٹ تھا؟ نہیں، سیدہ کی لانگ ٹرم پلاننگ تھی۔ سیدہ بتا رہی تھی یہ خطبہ میں ظاہری طور پہ جو جمع ہے صرف ان کے لیے نہیں ہے، تا قیامت آنے والی نسلوں کی ہادی سہارا، تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے میں خطبہ دے رہی ہوں۔ اور آ کر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ان مجالس میں کہ کس کس نے خطبہ سیدہ سے اور قرآن سے فائدہ اٹھا کے کیا کیا ایجاد کیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے کہاں سے؟ قرآنی آیات سے۔ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا قرآن سے کیسے ٹیکنالوجی۔ ہم تو جیسے قرآن کا نام لیتے ہیں لوگ بھی ذہن میں آتا ہے ارے قرآن یہ تو پیچھے لے جائے گا، 14 سال پیچھے لے جائے گا۔ نہیں عزیزان موت، قرآن ایک جدید کتاب ہے، نہج البلاغہ ایک جدید اور ماڈرن کتاب ہے۔ ماڈرن، فحش نہیں، ماڈرن، فحشی اور چیز ہے، ماڈرن اور چیز ہے۔ ماڈرن یعنی جدید۔ جناب زہرا نے کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات بیان کی اس خطبے میں، رسالت رسول اللہ کی بیان کی، امر المومنین کی ولایت، امر المومنین کے فضائل، یہ سارا بیان کیا، اور فدق کا بھی تذکرہ کیا، احکام شرعیہ کا فلسفہ، لاجک بیان کی، قرآن کی اہمیت اور احکام شریعہ کا فلسفہ۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ نماز کے بارے میں ثواب کی روایات پیغمبر اکرم سے بہت ساری سن چکے تھے صاحب،
نماز پڑھو اتنا ثواب ہے، مسجد میں پڑھو اتنا ثواب ہے، روزہ رکھو اتنا ثواب ہے. سیدہ نے جا کے ثواب نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ سنو، نماز کی لاجک یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تمہارے وجود سے تکبر خاک میں ملنا چاہیے. لاجک اور حکمت، کیونکہ اسلام دین لاجک ہے، دین حکمت ہے. اسلام عقلی دین ہے. میں انشاءاللہ کل 2 دن ہے اس میں وضاحت کروں گا کہ عقلی دین کیسے ہے. بہت سارے لوگ بلیم ڈالتے نا، بھائی اسلام نے کہا ہے بس یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، بس. نہیں، علماء سے پوچھا کریں بھائی کیوں ہے، کیوں ہے مکروہ بھی مکروہ کیوں ہے، اس کی بھی لاجک بیان کی. اور یہ سارا واجب حرام مکروہ حلال حرام جتنا بھی ہے انسان کے فائدے کے لیے. خدا کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں، خدا کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا. وہ ذات پاک ہے، منزہ ہے نفع نقصان سے. انسان کے لیے سیدہ نے جا کر کہا کہ نماز پڑھو، نماز تمہارے تکبر کو خاک میں ملائے گی. روزہ رکھو، روزے سے تمہارے وجود میں خلوص و اخلاص پیدا ہوگا. زکوٰۃ مسلمانوں کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہے. یہ زہرا کہہ رہی خطبے میں. جہاد دہشت گردی نہیں ہے، جہاد طالبان سے نہیں سمجھو، جہاد سیدہ سے سمجھو. جہاد بی بی کہہ رہے ہیں جہاد مسلمانوں کے خون کو محفوظ کرنے کے لیے ہے. جہاد ایک دوسری لوگوں پر دہشت گردوں پر روب کے لیے ہے. پھر بی بی نے کہا کہ والدین کا احترام کرو، بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کرو. بر کون سی نیکی ہے؟ ہم والدین کے ساتھ، میں آپ کو بس ایک جملہ بیان کر کے ذکر مسائل پہ آ رہا ہوں اور پھر باقی میں کل پڑھوں گا. ایک کمپیریزن آج کراؤں گا، باقی کمپیریزن میں کل کراؤں گا. ماں باپ کا مقام اسلام ورسز یورپ، امریکہ، عالمی اسٹیبلشمنٹ. دیکھ لیں مقام ماں باپ کا. ایک مقام ماں باپ کو ویسٹرن کنٹریز نے دیا ہے، اور وہ یہ مقام ہے کہ جب ماں باپ بچے کو روکیں ٹوکیں کچھ بھی کریں، ہیومن رائٹس کے کھوکھلے نعرے جو لگاتے ہیں نا، انہوں نے بولا کہ روکے ٹوکے کچھ بھی کریں. بہت سارے ممالک ایسے کرتے ہیں، کہنے لگے اولاد ماں باپ کی نہیں سنے، پولیس بلا کے اریسٹ کرا دے. اگر باپ بیٹی کو بول دے، بعض ایسے ممالک ہیں کہ اگر باپ، وہاں قانون ہے کہ اگر باپ بیٹی کو لباس پہننے پہ کچھ بول دے، صرف سمجھا دے، مارنا پیٹنا نہیں، وہ تو دور کی بات ہے، صرف سمجھا دے، تو یہاں پر ان کے قانون میں یہ ہے کہ باپ نے بیٹی کو ہراساں کیا اور پھر وہ بلاتے ہیں، پولیس کو بلا سکتی ہے وہ بچی، اور پھر اپنے باپ کو اریسٹ کرا. یہ مقام یورپ نے دیا، یہ مقام ویسٹ نے دیا، یہ مقام عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، نظریہ میٹرلسٹ نے یہ مقام والدین کو دیا. اور ایک مقام دین اسلام نے دیا کہ جب یہ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو اف تک مت کہو. اف سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے اف جو میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے. اف سے مراد ہے ماتھے پہ بل بھی مت لاؤ. یہ جب تمہیں کوئی حکم نہیں نا، ماتھے پہ بل بھی مت لاؤ، یعنی تلملا کے بات نہیں کرنا ان سے، تیز آواز میں بات تو دور کی بات ہے. خدا کہہ رہا ہے ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ماتھے پہ بل نہیں لانا. چہرہ بھی تمہارا خراب نہ ہو ان کے سامنے، چہرہ بھی غصے والا لے کے ان کے سامنے مت آؤ. عزیزان محترم، مجھے بتائیں آج ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، وہاں نجات نہیں. سیدہ نے نجات کا ایک راستہ بتایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری نجات کا راستہ قرآن ہے، کانسٹیٹیوشن آف گاڈ ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا قانون. قرآن امپلیمنٹ کے لیے آیا ہے. زہرا نے اپنے خطبے میں کہا قرآن عمل کے لیے آیا ہے، اس کو نافذ کرو، خالی تلاوت نہیں، نافذ کرو. آج مجھے بتائیں، جب ہم بچوں کا رشتہ کرتے ہیں قرآن کے معیار پہ کرتے ہیں؟ کلچر، اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا ذہنیت ہوتا ہے. کوئی بھی کام کرے، بچوں کی تربیت گھر میں کر رہے ہیں، کس کے قانون پر؟ الہی قانون پر نہیں. کوئی اور کام ہو، جتنے بھی امور ہے زندگی ہے، کتنے فیصد قرآن ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنا موازنہ کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں کتنے فیصد قرآن ہے؟ 0%. آج اشد ضرورت ہے. قرآن سے سیدہ کو بہت لگاؤ ہے.
حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سیدہ کی کوئی خواہش یا آرزو؟ اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں اگر یہ پیغام سن رہی ہیں توجہ سے سنیں، دیکھیں کیا ہے سیدہ کا مقام، کیا زوجہ ہے علی کی، کیا پاکیزہ زوجہ ہے. اور رشتے کا معیار بھی میں بتاؤں، سنیں، آپ نے مشہور ہے، سب نے سنا ہے، عقد کے اگلے دن مولا علی اور جناب زہرا کی جب شادی ہوئی، عقد ہوا، عقد کے اگلے دن پیغمبر اکرم نے کہا اے علی، سیدہ کو تم نے بحیثیت زوجہ کیسا پایا؟ سیدہ کو تم نے کیسا پایا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام میں معاون و مددگار پایا. زوجہ کا انتخاب گوری چمڑی دیکھ کے نہ کریں، زوجہ کا انتخاب پیسہ دیکھ کے نہیں، زوجہ کا انتخاب مال دیکھ کے نہیں، زوجہ کا انتخاب سلم اسمارٹ گوری نہیں، زوجہ کا انتخاب اس لیے کریں کہ اللہ کی راہ میں آپ کو کتنا ڈالے گی اور کتنی مددگار ہوگی. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ زوجہ کا انتخاب اپنی خواہش دیکھ کے مت کرو، آگے کی پلاننگ دیکھ کے کرو کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، تمہاری اولاد کو کس راہ پہ ڈالے گی. اس لیے زوجہ کا انتخاب بہت اہم ہے. یا رسول اللہ نے، یا مولا علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اسلام کی معاون و مددگار پایا، اسلام میں معاون و مددگار پایا. بس دو جملے سن لیں، وہ علی جو دنیا کی مدد کرے وہ علی ہے، جو تمام لوگوں کی مدد کرے وہ علی ہے، اور جو علی کی مدد کرے وہ زہرا ہے. سیدہ علی کی مددگار ہے، اسلام میں معاون ہے، مددگار ہے، علی کو تنہا نہیں چھوڑ. بس عزیزان محترم، میری مائیں بہنیں پیغام سن رہی ہیں، آپ کے لیے رول ماڈل اسوہ فیمنزم مارچ کے لیے جو نکلتی ہیں وہ نہیں ہے، وہ آپ کا تشخص، آپ کی غیرت چھیننے کے لیے نکل رہی ہے. ان کے پیچھے مت جائیے گا، وہ فریڈم کے نام پر آپ کو اریاں کر دیں گی، عورت کو عورت کے مقام سے گرا دیں گی. آپ کا اسوہ اور رول ماڈل سیدہ ہے، زینب کبریٰ ہے، حضرت خدیجہ ہے. آپ کا رول ماڈل یہ ہے کیونکہ آپ کی گود میں ناصر امام تیار ہونے ہیں، اور یہ گود باحجاب ہوگی تو پاکیزہ رہے گی. اس لیے حجاب کا خیال رکھیں. حجاب، میں 12 سارے موضوعات ہیں لیکن کوشش کروں گا جتنے کور ہو سکے میں بیان کروں گا. حجاب بھی دیکھنا ہے. حجاب ایک کلچرل حجاب ہے، ایک اسلامی حجاب ہے. حجاب سے مراد یہ نہیں کہ عورت گھر میں بیٹھ جائے، قید ہو جائے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا. اسلام کہہ رہا ہے عورت باہر نکلے مگر حدود الہی کے درمیان، باحجاب اللہ کی حدود میں رہے. پردہ اس طرح ہو، کیسا ہو پردہ؟ ابھی بعض عبائیں پہنتی ہیں، عبائیں اتنی چست ہوتی ہیں اس میں بدن تو نمایاں ہوتا ہے. وہ پردہ کب ہے؟ حجاب کب ہے؟ حجاب کا مطلب ہے بدن کے اندام کی نمائش نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو. کہتی ہے نا بات، پہن لیتی ہے بات سمجھ کہتی ہے ہم نے پہنا ہوا تو ہے، حجاب تو کر رہے ہیں. وہ حجاب نہیں، حجاب ہے کہ آپ کے بدن کی نمائش نہ ہو جس سے کوئی نامحرم دیکھ کر شہوت میں پڑے، جس کو نامحرم دیکھ کر شہوت میں پڑے. اسی لیے جہاں نظریں جھکانے کا حکم مرد کو ہے، وہیں عورت کو اپنے بدن کی نمائش نہ کرنے کا حکم ہے. یورپ نے عورت کو گرا دیا، ایک ٹافی اور چوئنگم بیچنے کے لیے بھی عورت کا استعمال کیا. آپ بتائیں یہ عورت کا مقام ہے؟ ایک چاکلیٹ بیچنے کے لیے عورت ناچے گی پھر چاکلیٹ بکے گی. یہ مقام دیا ہے عورت کو، یہ مقام دیا ہے. پاؤں کی جوتی بنایا ہوا ہے عورت کو. اور ایک مقام دین نے دیا کہ جب زندہ دردو کر دیا جاتا تھا اللہ نے کہا عورت کوثر بنا دی ہے میں نے، ایسی پاکیزہ گود میں نے بنائی جس سے نسل طہارت نکلے گی، نسل کوثر نکلے گی جو دنیا کو مستفید کرے گی. آئیں آ کر دیکھیں نسل کوثر آج دنیا کے کونے کونے میں ہے. نسل کوثر کون ہے؟ نسل کوثر وہ پاکیزہ جو سیدہ کی راہ پر چلے، سیرت کو اپنائیں، اسٹریٹجی کو اپنائیں، غیرت سیدہ اپنے وجود میں ڈالیں. اے مخدرات اسلامی، اے خواتین، اسلامی خواتین، اے کنیزان زینب، اے کنیزان زہرا، آپ کا مقام
یہ ہے کہ آپ زہرا کو فالو کریں. بس دیکھیں کون ہے زہرا جس نے اسلام بچایا حجاب میں باہر آئی. وہی زہرا جو نابینا صحابی کے سامنے نہیں آ رہی تھی. روایت ہے نا مشہور, نابینا صحابی جب آ کے کھڑے ہوئے رسول اللہ نے بولا کہ بیٹی وہ تو نابینا ہے. کہنے لگی بابا میری تو آنکھیں. وہ عصمت و طہارت کی بیوی بتا رہی ہے کہ دیکھو اسلام کیا ہے, نہ ہائی پیس پہ جاؤ نہ لو پیس میں, نہ افراد کا شکار ہو نہ تفریق کا, بلکہ بیلنس میں رہو. اسلام دین اعتدال ہے, بیلنس ہے. زہرا نے بتا دیا. کیا بتایا زہرا نے کہ دیکھو اسلام یہ ہے کہ جب عورت کی ذمہ داری گھر میں تربیت کی ہو تو بہترین ماں بنے, بہترین زوجہ بنے, بہترین بیٹی بنے, بہترین بہن بنے. لیکن جب اسلام جس نے عورت کو مقام دیا اسلام خطرے میں ہو اور مردوں کی غیرت مر جائے تو اسلام بچانے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے, وجود میں غیرت ہونا شرط ہے. غیرت مند عورتیں باہر نکل کے اسلام بچا سکتی ہیں. اسلام نے تو یہ مقام دیا ہے عورت کو. کون سا ایسا مذہب ہے, میں کمپیریزن کر رہا ہوں, جا کے پڑھیں, فالوورز کو دیکھ کے مذہب نہیں سمجھے, جا کے پڑھیں. یہودیت نے عورت کو کیا مقام دیا, عیسائیت نے, کیتھولک نے, آرتھوڈاکس نے, پروٹیسٹنٹ نے عورت کو کیا مقام دیا, کنفیوشنزم نے عورت کو کیا مقام دیا, زرتشتزم نے عورت کو کیا مقام دیا, ہندوازم, سکھزم, بدھزم, جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے نظریات پڑھیں عورت کو کیا مقام دیا. اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ عورت ناصرہ اسلام ہے, عورت ناصرہ ولی ہے, عورت مجاہدہ اسلام ہے. اور جب اسلام پر آنچ آئے تو یہی عورت مبلغہ اسلام و معلمہ اسلام ہے. یہی عورت ہے. حضور جب تبلیغ کر رہے ہیں مکہ میں, ام جمیلہ, ایک ام جمیلہ کردار ہے, ایک خدیجہ کردار ہے. دونوں کردار دیکھ لیں. ایک عورت اپنے مقام سے گر گئی, پست ہو گئی, گھٹیا ہو گئی, اور ایک عورت اتنی اعلیٰ ہے, اللہ کا نبی, اللہ کا ولی, اللہ کی جانب سے مقرر ہادی. جب مکہ میں تبلیغ کر رہا ہے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی, حضور کے پاؤں لہولہان ہوتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ حضور سے پہلے باہر نکل کے راستے کے کانٹے ہاتھوں سے ہٹاتی. کیوں رسول اللہ کو خدیجہ پسند ہے؟ ہمارا معیار ہے پہلی بیوی ہے, اس لیے ہمارے یہاں اگر کسی کی دو چار ہو, اول تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, اول تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن میں بیان کروں گا نہج البلاغہ میں مولا علی نے ان خواتین کی مذمت کی ہے جو اپنے شوہر کو دوسری شادی سے روکی. بہرحال لیکن ان مردوں کی بھی کی ہے جو حقوق ادا نہیں کریں. اس لیے ون سائڈ نہیں, بیلنس ہے پورا. ابھی کبھی سن کے چلے جائیں اور جا کے گھر میں کہیں دیکھو تمہاری تو مذمت کی ہے مولا نے, تم مجھے روکتی ہو. اس لیے ایک جگہ ہم نے پڑھ دیا تھا یہ, اور پڑھ کے ایک سائڈ پڑھ کے میں چلا گیا. تو جب اگلے دن وہاں گئے تو خواتین کی جانب سے پرچی آئی, کیا صاحب آپ نے ہمیں تو بتا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, مردوں کو بھی تو بتائیں. اور یہ تو حقیقت ہے, اس لیے توجہ سے سننے سے سامنے موت. کیوں رسول اللہ کو خدیجہ پسند ہے؟ پہلی ہے نہیں, اس لیے پسند ہے اسلام میں رسول اللہ کی معاون و مددگار ہے, ناصرہ اسلام ہے. آ کر دیکھیں. میں انشاءاللہ باقی گفتگو کل آپ کی خدمت میں گفتگو جاری ہے, میں پیش کروں گا کہ سیدہ کا خطبہ اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے. بس توجہ سے سنیں. اسلام کی ناصرہ خدیجہ ہے. جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ زہرا کی ماں. اللہ اکبر. کیونکہ معمولی مقام ہے. ام ابیہا کی ماں, ام ابیہا کی ماں خدیجہ. مکہ میں جب رسول اللہ نکلتے تھے, جب واپس آتے تھے پاؤں میں کانٹے ہوتے تھے, لہو لہان پاؤں ہوتے تھے. جناب خدیجہ اور چھوٹی سی ہے سیدہ, بابا کے پاؤں سے کانٹے نکالتے تھے. اللہ اکبر. دیکھیں سیدہ کا مقام دیکھیں. سیدہ صرف علی کی ناصرہ نہیں ہے, رسول کی بھی ناصرہ ہے. جناب خدیجہ اور جناب سیدہ رسول اللہ کی معاون و مددگار کانٹے نکالتی تھی. ازغر و پرسہ دینا ہے نا, جماعت ثانی شروع ہو گئے. 2 مہینے 8 دن حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیا تھا. اب مادر حسین کا پرسہ حسین کو دیا.
جی بھر کے دینا، جی بھر کے دینا، شرمانا نہیں، اس کو فرصت دینا جس کے لیے زیارت ناہیہ میں وقت کا امام کہتا ہے جس پر خنجر رک رک کے چلا رہا ہے، جس کے لیے وقت کا امام کہتا ہے وہ مظلوم ہے حسین، اس کی بے حرمتی، حسین ابن علی کی بے حرمتی یہ کی گئی کہ یزید لعین چھڑی سے حسین کے ساتھ کھیلا۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی کو پرسہ دینا، امام زمانہ کو پرسہ دینا، ان کی دادی زہرا۔ آپ تو سن کے رو رہے ہو نا، سن کے رو رہے ہو، مجھے نہیں معلوم امام زمانہ کہاں ہو سکتا ہے بقیہ میں ہو، اجڑی ہوئی لہد میں ہو۔ کتنا مظلوم ہے وہ باپ جو گنبد خضرا سے دیکھ رہا ہے بیٹی کی قبر۔ رسول اللہ کتنے مظلوم ہیں، اے پیغمبر اکرم آپ کی ذات اقدس پہ ہمارا سلام، کتنے مظلوم ہیں آپ۔ گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کی اجڑی ہوئی لہد۔ اتنا ظلم، اتنی بربریاں، سیدہ کو اور کتنی بار شہید کرو گے؟ سیدہ کو، نبی کی بیٹی کو اور کتنی بار شہید کرو گے؟ اے مسلمانوں سنو مدینہ میں کیا ہوا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، مصائب بھی تاریخ سے پڑھوں گا، سننا مدینہ میں کیا ہوا۔ اسلام کی ناصرہ خدیجہ اور زہرا ہے، اب آؤ مدینہ آ جاؤ۔ مدینہ میں جانتے ہو مسلمانوں کیا ہوا؟ ایک دن ایسا آیا کہ نبی کی بیٹی مسجد نبوی گئی ہے، خطبہ دینے گئی، نبی کی بیٹی کو جانا پڑا۔ راوی کہتا ہے عزادار سننا قیامت خیز مسائب ہے اور دعا کرنا میں پڑھ سکوں کیونکہ مشکل مسائب ہے بہت۔ زہرا ایک دن مسلمانوں ایسا آیا ہے امت اسلامیہ، دیکھو نبی کی بیٹی پہ ایک دن ایسا آیا کہ نبی کی بیٹی باہر نکلی لیکن اس دروازے سے نہیں گئی جو مسجد میں کھلتا تھا، اس دروازے سے باہر آئی جو باہر گلی میں کھلتا تھا۔ اور نبی کی بیٹی جب چلتے ہوئے جا رہی تھی نا، راوی کہتا ہے پشت سے ایسا لگتا تھا رسول اللہ جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جی بھر کے فرصت دینا۔ آخر دو جملے سننا، میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گی۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ جا رہے ہیں، چلنے کا انداز، گفتگو کا انداز، سب کچھ ہو بہو رسول اللہ کی طرح تھا۔ راوی کہتا ہے ہمیں پیغمبر اکرم کی یاد آ گئی، حضور یاد آ گئے، لیکن یہی راوی کہتا ہے سیدہ گئی تھی تو رسول کے انداز سے چل رہی تھی، واپس آئی تو ایسا لگتا تھا بوڑھی عورت واپس واپس آئی تو ایسا لگتا ہے جیسے بوڑھی عورت واپس آ رہی ہے۔ بس عزادارو کیا ہوا مسجد میں؟ آ کر دیکھو، زہرا گھر میں داخل ہوئی، آخری دو جملے سننا، گھر میں داخل ہوئی، دروازے کے اندر جو دہلیز تھی روایت میں ہے نبی کی بیٹی وہاں پر بیٹھ گئی اور بلند آواز سے رونے لگی، بلند آواز سے نبی کی بیٹی رونے لگی۔ عزادارو سننا، جب بلند آواز سے رونے لگی نا، علی قریب آئے، سنبھالا، دلاسا دیا، اور بچے بھی آ گئے، بچے چھوٹے قریب آ کے حسن و حسین رو رہے تھے۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کیے، روایت میں ملتا ہے سیدہ نے آنسو صاف کیے، حسن و حسین کو دلاسا دیا، حسن کو بھی چپ کرایا، حسین کو بھی چپ کرایا، گلے لگایا بچوں کو، اپنے آنسو روکتی رہی، لیکن دو بیٹیاں آ کے جب روئی نا